اب اس مولوی کے سر کے اوپر جا کر میں کیوں نہ بلاک ماروں؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی پاک کے گھر والوں، تم اگر فرمانبردار رہے اللہ رسول کے، یا تم اے نبی کی گھر والیوں اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہو گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گی، غور کرنا، اہل بیت کا کوئی بندہ بھی نیک اعمال کرے گا یا کوئی بندہ بھی نیک اور صالح ہو کر رہے گا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اہل بیت کے اس فرد کو جو نیک ہو کر رہا ہم اس کو اس کا اجر ڈبل کر کے عطا کریں گے، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے علاوہ اس کو بڑی عزت والا روزی اور رزق بھی عطا کریں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر ابو بکر صدیق بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو خانہ کعبہ میں ابو بکر صدیق کو ثواب ملا 1,00,000 نماز کا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی جو کہ رسول اللہ کی اہل بیت میں داخل ہو گئی ہے، ازواج میں داخل ہو گئی ہے، بیٹی عائشہ صدیقہ وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب جب نماز انہوں نے پڑھ لی، حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی پڑھی، ابو بکر صدیق نے بھی پڑھی، تو ابو بکر صدیق کو ملا ثواب 1,00,000 نمازوں کا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو ثواب ملا 2,00,000 نمازوں کا۔ وہ کیوں؟ فرمایا ابو بکر صدیق آپ کی شان اپنی جگہ پر بڑی بلند ہے، مگر یہ خطاب اور یہ عزت اجر ہر معاملے میں ڈبل اجر ملے گا۔ رسول اللہ کی شہزادی کو جب تک آپ کے گھر میں تھی آپ کی بیٹی تھی، جب رسول اللہ کا نکاح ہو گیا ہے حضور کی نسبت میں آنے کی برکت سے اللہ پاک نے اجر بھی اضافہ فرما دیا ہے۔ اب اس مولوی کے سر کے اوپر جا کر میں کیوں نہ بلاک ماروں اور رنگی ٹاؤن کی میں کہتا ہوں کچرے کے سارے ڈھیر اس پہ نہ پھینک دوں کہ یار جو بندی یہ کہتا ہے او یار مدرسے میں بیٹھا کہتا ہے کبھی کبھی امتی جو ہے نا وہ نفل پڑھ کے عبادت کر کے نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا باتیں لکھ رہا ہے؟ ارے جو نبی کے ساتھ جس کا رشتہ نکاح میں جڑ گیا ہے یہ رشتے کی برکت سے اللہ انہیں ڈبل اجر عطا فرما رہا ہے۔ سوچ مصطفیٰ کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جب رب کے سامنے سجدہ کیا یہ بولا سبحان ربی الاعلیٰ، بس ایک بار، اس ایک بار کے سجدہ مصطفیٰ کو 1,24,000 انبیاء کے سجدے بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔